کہ ایک کارکن اسپیشل چائلڈ جو کہ میرے خیال میں اس نے زندگی میں کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اس کی ویڈیوز چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اس سے جو کیا گیا، پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بتائیں کہ اسے ہوا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ذل شاہ کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی چلی جاؤں۔ میرے حلقے کا یہ بچہ تھا اور 10 سال سے جس وقت سے میں اس حلقے میں گئی ہوں، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ خان صاحب کی تصویریں لے کے، جھنڈے لے کے، ہر وقت تو بالکل خان صاحب کا شدائی تھا۔ اور جب سے یہاں پچھلے 1.5 ماہ سے یہ باہر بیٹھا ہوتا، میری اس سے روزانہ ملاقات ہوتی۔ ایک سادہ لو انسان، اس سے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں دیا، کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، ہمیشہ پیار سے وہ بات کرتا تھا، سب کے ساتھ وہ ملتا جلتا تھا۔ اس بچے کے اوپر اتنا ظلم اور تشدد ہوا، جب میں نے یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھی تو میرا دل دہل گیا کہ یہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا، کیا ان کے گھر بال بچہ نہیں، اولاد نہیں ہے جنہوں نے اس بچے کے اوپر اتنا ظلم کیا۔ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے میرے پاس جو ڈیٹیل، اس میں اس کو 26 انجریز تھی، یعنی ایک انسان کو 26 انجریز، 26 تشدد کے نشانات تھے اس کے جسم کے اوپر۔ سب سے اہم جو تھا وہ تھا کہ اس کے سر کے اوپر باقاعدہ کسی بلنٹ انسٹرومنٹ، یعنی کسی ڈنڈے سے اس کو زور سے اس کے سر پہ مار کے، اس کا یہ جو ٹیمپرل بون، سائڈ کی بون ہوتی ہے، اس کا فریکچر ہو کے اور اس کا انٹراکرینیل ہیمریج، یعنی دماغ کے اندر اس کے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے جو جسم کے اوپر انہوں نے تشدد کیا، خاص طور پہ پیٹ کے ایریا میں، تو اس کی وجہ سے اس کی تلی اور اس کا جو جگر تھا وہ بھی پھٹ گیا اور اس کی وجہ سے انٹرنل ہیمریج شروع ہو گئی۔ اور جو چوتھی سب سے آخری جو 26ویں انجری ہے، وہ سب سے زیادہ تکلیف ہے۔ وہ بیچارہ پہلے ہی تم نے اس کو مار ڈالا، اس کے بعد اس کے سر پہ انجری کر کے اس کے جسم کے اوپر اس کی تلی بھی پھاڑ دی، اس کی وہ کیا کہتے ہیں بلنٹ انجری کی وجہ سے اس کا لیور بھی رپچر ہو گیا، اس کے پرائیویٹ پارٹس یعنی اس کے جو پرائیویٹ اعضاء تھے ان کے اوپر بھی تم نے تشدد کر کے ٹیسٹیکولر ڈیمیج کیا۔ مطلب اس سے زیادہ تم کسی انسان پہ کیا تشدد کر سکتے ہیں؟ میں تو یہ دیکھ کے رپورٹ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یہ ہم جیسے ڈاکٹرز جو ہر وقت ان چیزوں سے، ہمارا بھی دل دہل گیا کہ یہ ایک انسان کے اوپر، اور وہ بھی ایک ایسا سادہ لو انسان، اس کے اوپر اتنا زیادہ تشدد کیا۔ مین کاز جو اس کی ڈیتھ کی تھی وہ یہ تھا کہ اس کے برین کے اندر، جو اس کے دماغ کے اندر جو ہیمریج ہو گیا، یعنی خون نکلنا شروع ہو گیا، اور جو تلی اور اس کے جگر سے جو خون نکلا، اس کی وجہ سے وہ بیچارہ بچہ جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ میں نے یہ چاہا تھا کہ آپ پہلے یہ سمجھ لیں، پھر سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ اسپیشل چائلڈ تھا، وہ ایک کیوں اس سے سارے پیار کرتے تھے، کیوں؟ اور اس کی ذرا ویڈیوز دیکھ لیں، سارے سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیوز چل رہی ہیں۔ اس طرح کے انسان سے یہ تشدد کرنا، میں سوچتا رہا ہوں کہ اللہ ہم کدھر پہنچ گئے ہیں، یا ہم کدھر تک گر چکے ہیں۔ کیا ایک قوم اس طرح کی چیز کی اجازت دے، اور کیا اللہ کی برکت آ سکتی ہے اس قوم پہ؟ جب اس طرح کا ظلم ہوتا ہے قوم پہ، اور وہ قوم ظلم کو سہ جاتی ہے اور اپنے آپ کو بچاتی ہے کہ اچھا میرے اوپر یہ ظلم نہ ہو جائے، جس طرح جانور نہیں ہوتے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ شیر نے آ کے ایک جانور کو پکڑ لیا، باقی سارے جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں۔ ہم بھی وہ فیصلہ کر لیں کہ جانوروں کا معاشرہ ہے یا انسانوں کا معاشرہ ہے۔ انسان کا معاشرہ انصاف، امر بالمعروف پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ ظلم کا مقابلہ کرتا ہے، جس کو جہاد کہتے ہیں، کیونکہ جب وہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتا تو حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ ہمارے نظام کے اوپر یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی پڑھ کے سنایا ہے، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ سب آپ سمجھ لیں، اگر ایک قوم اس کے اوپر اپنی آواز بلند نہیں کرے گی، اور جو کمزور ترین جہاد ہے کہ زبان سے اس کے خلاف نہیں بولے گی، تو یہ قوم کو جینے کا حق نہیں دیتا اللہ۔ وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو،
کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. ہم تباہی کا راستہ ہے یہ ہمارا. یہ جو پاکستان سے ہو رہا ہے، میں نے ہوتا ہوگا دہشت گردوں سے، شاید ملک کے غداروں سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوں. میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کے واقعہ نہیں دیکھے کہ پہلے ایک کارکن ہے، پھر وہ اسپیشل چائلڈ ہے، اور پھر وہ کوئی کسی قسم کا زندگی میں اس نے کسی سے لڑائی تک نہیں کی، اس سے یہ تشدد کیا جائے. اور تشدد کیا کیا؟ سر بھی اس کا، انہوں نے کہا کہ اندر سے خون نکلنا شروع ہو گیا. اس کا جو جگر ہے اور جو اس کی جو پتا ہے، اس کو انہوں نے اس طرح مارا بے دردی سے، وہ اندر سے خون نکلنا شروع ہو گیا. لیکن اس کے پرائیویٹ پارٹس، یعنی اس کے اوپر تشدد کیا ہوا. میں ایک اور قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے کہ انسان کو کہ میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، سب سے عظیم مخلوق، جو انسان کا درجہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. اگر انسان اللہ کے حکم پہ چلے وہ فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے. لیکن وہی قرآن میں لکھا ہوا جب وہ گرتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. جانور بھی یہ نہ کریں. اور یہ جو ہمارے اوپر جب سے میں یہ دیکھا ہے، ایک آدمی جب سے آیا ہے اس کو ایک پوزیشن پہ لگایا ہے، میں نام نہیں لیتا کیونکہ پھر سینسر ہو جائے گا، اس کو بھی پتا ہے، قوم کو بھی پتا ہے وہ کون ہے. جو اس نے ظلم کرنا شروع کیا سیاسی کارکنوں پہ، ایکسپرٹیز تھی اس کی کاؤنٹر ٹیررزم، دہشت گردوں سے کچھ کرتا تھا. لیکن میں سوچتا ہوں کہ وہ دہشت گردوں سے بھی یہ جو کرتا ہوگا یا جن کے اوپر شک ہوگا کرتا ہوگا، تو وہ کتنی نفرت پھیلی ہوگی ان علاقوں کے اندر. تو یہ جب سے وہ آیا، پہلے ہم نے شہباز گل کا، پہلے ہم مانے ہی نہ کہ شہباز گل سے یہ ہوا. وہ شہباز گل ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا جو انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا ہے. ایک یونیورسٹی پروفیسر پاکستان آتا ہے، چھوڑ کے ملک کے لیے خواب دیکھ کے آتا ہے، اس کو جو انہوں نے ننگا کر کے جو اس کے اوپر تشدد کیا وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہے. کون سا وہ دہشت گرد تھا؟ پھر اعظم سواتی سے جو کیا انہوں نے. یعنی ہم اگر قوم میں یہ چیزیں بھول جائیں گی، ایک دن آپ کا بھی وقت آ جائے گا. ایک سینیٹر 75 سال کا آدمی، اس کو صرف ایک ٹویٹ کرنے پہ اوپر کے باجوہ صاحب شکریہ NRO 2 کا. کون سے دنیا کے ملک کے اندر یہ جرم ہے کہ شکریہ باجوہ صاحب NRO 2 کا؟ لیکن وہ کوئی سپر کنگ، کوئی فرعون، کہ کسی کی جرت پڑ گئی، رات کو اس کو مارا، پوتیوں کے سامنے اس کو 3 بجے آ کے گھر میں تشدد کیا. پھر اس کو اٹھا کے لے کے گئے اور نامعلوم افراد کے حوالے کیا جنہوں نے ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا. اور جب اس کو مار رہے تھے تو سنا رہے تھے اس کی چیخوں کی آوازیں، اور اس میں بتا رہے تھے اس کو کہ بتاؤ یہ عمران خان سے کیا جائے گا.